بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا یہ انٹرویو بہت خاص ہے اور اس پر پہلے بھی بات ہونی تھی، لیکن حضرت استاد صاحب کا سفر تھا عمرے کا، جس کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد کچھ واقعات مزید سیکوینس میں آئے، تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ اہم سانحات، واقعات کی بجائے مجھے سانحات کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، جو پیش آئے ہمارے ملک میں، چاہے وہ مولانا حامد الحق شہید کی شہادت کا سانحہ ہو، پھر اس کے بعد KPK کے اندر مساجد کے اندر مختلف حملے ہوں، پھر بلوچستان کے اندر ایک عالم دین کا تراویح کے دوران قتل ہو، یا پھر ابھی جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہے یہ ہو۔ ان تمام پہلوؤں پہ ان کے اسباب، محرکات اور ماضی میں یہ چیزیں کہاں جا کے جڑتی ہیں اور کہاں سے یہ سارا فساد آ رہا ہے، اور اس پورے یہ جو پورا فساد کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے، اور خاص کر اس میں ٹارگٹ ہیں علماء کرام، مساجد، مدارس۔ نماز میں بھی علماء کرام کو نہیں بخشا جا رہا۔ جمعہ کی نماز کے بعد حامد الحق صاحب کی شہادت ہوتی ہے، تراویح میں امام قتل ہو جاتے ہیں، رمضان کے مقدس مہینے کا بھی تقدس نہیں رہا۔ کیا ہو رہا ہے اور کہاں جائے گا یہ معاملہ، اور کیا اس کا حل ہے، اور کیسے یہ سارے جو یہ فسادات کی ایک لہر ہے اس پر روک تھام پا سکے گی ہماری ریاست؟ ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ مولانا عبد المنعم صاحب یہاں ساتھ ہیں، انشاءاللہ کچھ سوالات ان کے پاس بھی ہیں، کافی اچھا مطالعہ رکھتے ہیں تاریخ کے حوالے سے بھی، تو ان سے ہم ان کے سوالات کی صورت انشاءاللہ سیکھیں گے، اور آف کورس حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم سے آج ہم بہت ساری چیزیں ان تمام پہلوؤں پہ سنیں گے انشاءاللہ، اور یقیناً ہم سب کو بہت اس سے رہنمائی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بہت شکریہ وقت کے لیے، اور یہ بہت ضرورت محسوس رہی ہے آپ کی رہنمائی کی پچھلے جو یہ واقعات جن کا میں نے ذکر کیا سانحات ان میں، تو تھوڑا سا میں سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی واقعات سانحات ہوئے ہیں ابھی کچھ تقریباً ہفتہ دو ہفتے کے اندر اندر جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا ایک اوور ویو کہ کیوں دوبارہ سے یہ لہر اٹھی ہے حضرت کے خیال میں، اور کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ یہ، اور اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا، معصوم لوگوں کی جانوں کا کسی بھی طرح کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے سوالات ہیں اس کے جواب میں بہت کچھ جی کہنا پڑے گا، اور شاید پہلی دفعہ ایسا ہو کہ میں بہت ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر مجھے بہت سی باتیں صاف صاف اور سیدھی سیدھی کرنی پڑیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصلحت کا بھی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد کراس ہو جائے، حد پار ہو جائے، پھر سب سے بڑی مصلحت یہ ہوتی کہ آپ بات کریں، اقدامات کریں، فیصلہ کریں۔ اگر مصلحت ہی میں رہیں گے تو آپ کیسے اپنے ملک کو، اپنے جان مال، عزت اور دین کو بچائیں گے؟ ہاں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا اس کو میں آسان کر سکوں۔ تقریباً 20-25 سال سے اس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ابن خلدون تو یہ کہتا ہے کہ ریاست دو ستونوں پر قائم ہوتی ہے، ایک معیشت، دوسری فوجی قوت، اور لیکن جو آج کی ریسرچ ہے اس میں مینجمنٹ، انتظام و انصرام اور گورننس کی بہت اہمیت ہے اس کی، اور سیرت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انتظام و انصرام کی کیا ہے۔ تو 3 پلر گویا ہو گئے ہمارا انتظام، یعنی ریاست کا انتظام و انصرام، معیشت اور فوجی قوت۔ تو ریاستوں کا جو عالم نزاع ہوتا ہے وہ ایک دم نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ تو میں اس بات کو مسلسل کرتا چلا آ رہا ہوں کہ خلافت بغداد کا سقوط ہو، خلافت اندلس کا سقوط ہو، یا مغلیہ سلطنت کا، یا خلافت عثمانیہ کا، تو اس وقت مسلم امہ ایک 5ویں سقوط کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے مجھ سے بار بار یہ بات سنی ہے، اور اس میں رکاوٹ صرف پاکستان ہے۔ باقی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، جو ان کے سامنے کوئی طاقت ہو۔ ہمارے 3 بڑے ملک ہیں جن کی بڑی حیثیت ہے، ایک ترکی ہے، ایک سعودی عرب ہے، اور معاشی لحاظ سے ملیشیا بہت اچھی اس پہ ہے۔ ان تینوں ملکوں کے سفیروں نے خود مجھ سے کہا کہ پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے اس کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ پاکستان ہدف ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا انتظام و انصرام، اور پاکستان کی فوجی قوت۔ گورننس تو ختم ہو گئی پاکستان میں، حکومت کی کہیں رٹ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ تو اس سے تو وہ فارغ ہو گئے ہیں۔
معیشت پہ جس طریقے سے انہوں نے چاروں طرف سے وہ حملہ آور ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، کس طرف کی جا رہا ہے سلسلہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو قیادت ہے وہ بہت زیادہ معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور فوجی قوت، ایٹمی قوت جو عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے اور واحد ایسی فوج ہے جس کے پاس طاقت ہے، تو اصل میں یہ اس پہ حملہ ہے. اور اس کے لیے مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے، جو فوجی قوت، اس کو کیسے ختم کیا جائے. اور اب اس کو سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ آپ لیبیا، عراق، شام، الجزائر، سوڈان، صومالیہ، یمن، افغانستان، چیچنیا، ان سب ممالک میں جو کچھ ہوا ہے سب آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے. تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ حملہ پاکستان کے فوجی اور ایٹمی قوت پر ہے اور معیشت پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جنگیں اس وقت میں ہو رہی ہیں تو وہ جنگوں کے لیے، جہاں جنگ پڑھائی جاتی ہے، جنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی ملک کے اندرونی جنگ ہو رہی ہو اور کوئی اس کے پیچھے نہ ہو. اگر کسی جنگ کے پیچھے کوئی ملک نہ ہو اور وہ عسکری طور پہ یا تنظیمی طور پہ کسی نے جنگ شروع کی ہو، چاہے وہ قوم پرست ہوں یا کوئی مذہبی، تو اس کو آگے وہ چل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں. تو ایک تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ باہر سے بھرپور طریقے سے اس پہ منصوبہ بندی کی گئی ہے. ہمارے 4 پڑوسی ہیں، وہ انڈیا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے. چائنا ہمارے ساتھ ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ کسی بھی اس میں شامل نہیں ہے. انڈیا کھلا دشمن ہے، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمیں کہاں سے ہو رہا ہے، ہمیں وہ ان 2 ملکوں سے ہو رہا ہے جو ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے. اگر یہ دونوں ملک ٹھیک ہو جائیں اس معاملے میں تو یہ سب جتنی بھی یہاں جو مسلح تحریکیں چل رہی ہیں، چاہے وہ قوم پرستوں کی ہوں، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہوں، یہ سب سینڈوچ بن جائیں گے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو چلا سکے. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو سرحد ہے، مشرقی سرحد جو ہندوستان کے ساتھ ہے، وہ بالکل پیک ہے، وہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری افواج نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اتنی بڑی سرحد کو اور اتنے بڑے ملک کو کیسے ہم اس سے نکیل ڈال سکتے ہیں. چائنا کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں. تو یہ ان دونوں ملکوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں کی زمین بھی استعمال ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو آگے جب میں اس پہ بات کروں گا، اس کے سدباب کیا ہوگا، تو اس پہ میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا. فی الوقت میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو ایک تباہی کی طرف لے جانے کی جنگ ہے جو قومیت کے نام پہ اور مذہب کے نام پہ ہو رہی ہے. اور دنیا میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 ایشو ایسے ہوتے ہیں، 2 جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت طاقتور ہوتی ہیں، ایک مذہب کے نام پہ اور ایک قومیت کے نام پہ. تو جو پاکستان کے، اسلام کے، فوج کے، ایٹمی قوت کے جو دشمن تھے، ان کے سارے حربے ناکام ہو گئے. جو کچھ انہوں نے کوشش کی تو ان کو یہ پتہ ہے کہ قومیت کو اٹھائیں، اجاگر کریں. قومیت کے نام پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اور مذہب کے نام پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعلی کار ہیں، کسی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، لیکن ہیں یہ ایسے ہی. تو فی الوقت تو میں اتنی بات کروں. اچھا حضرت، آپ نے جو ایک طویل عرصہ دیکھا، براہ راست بہت سی جگہوں پہ حکومتیں بنتی ہوئی دیکھی، وہاں پہ جنگیں ہوتی دیکھی. اس سے پہلے سوویت یونین کا دور دیکھا، اس کے بعد جو افغانستان میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنی ان کا دور دیکھا، پھر طالبان کا عروج کا دور دیکھا، پھر ان کے سقوط کا دور دیکھا، اور اس کے بعد میں پاکستان میں ایک پہلے لہر آئی تھی اسی طرح سے خلفشار کی، اور اب یہ دوسرا فیز ہے اسی طرح سے دہشت گردی کا. تو ان تمام جنگوں کو جو آپ نے دیکھا اور اس کا انالیسس کیا، تو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ جو اب کا جو حملہ ہے یہ ان سے کتنا مختلف ہے، اور جنگوں کی جو نفسیات آپ نے ابھی تک ان تمام جنگوں کے انالیسس سے سمجھی ہیں وہ کیا ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب سے پاکستان ٹوٹا ہے نا، مشرقی پاکستان جب ہم سے جدا ہوا، اس کے اسباب اندرونی بھی تھے، بیرونی بھی تھے، ہماری غلطیاں، سب کچھ چیزیں اپنی جگہ پر. اس کے بعد سے حملہ رکا نہیں ہے. یہ بہت غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ اتنے سال جنگ رہی ہے اور پھر خاموشی رہی یا جنگ نہیں ہوئی. جنگ مسلسل پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. اگر صوفی جمعہ صاحب جو تھے
جمعہ صوفی ایک ہے نا، ان کی آپ کتاب پڑھ کے دیکھیں، چونکہ میں افغانستان کے 32 صوبے میں نے دیکھے ہیں. افغانستان کی تاریخ کو جتنا میں جانتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا افغانستان کے باہر لوگوں کو شاید اتنا پتہ نہ ہو. تو یہ جو افغانستان ہے، افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ استعمال ہوا. جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو پاکستان کا مورال بھی ختم ہو گیا تھا، پاکستان پر وسائل ہی نہیں تھے. تو اس وقت بھی انہوں نے قومیت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے پختونستان بنانے کا اعلان کیا. ادھر سے جو بلوچ تھے ان کو ورگلایا اور آزاد بلوچستان یا گریٹر بلوچستان. اور یہ سارے لوگ کابل میں چلے گئے، وہاں را اور موساد اور خاد ان کی طرف سے چیزیں ہوتی رہیں. تو اس وقت میں شیر پاؤ جو وزیر اعلیٰ سرحد کے تھے ان کو شہید کیا گیا دھماکے میں. تو انہوں نے، جمعہ صوفی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے کیا تھا، کیونکہ وہ سیکٹری تھے. تمام سفارت خانوں میں وہ جاتے تھے اور جتنا پیسہ سوویت یونین سے آتا تھا، انڈیا سے آتا تھا، اس کو یہ وصول کرتے تھے اور یہ آگے سب ان کو استعمال کرتے تھے. تو میرا تجربہ اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ حملہ پاکستان پہ مسلسل ہو رہا ہے. جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اپنی بہترین حکمت عملی کے تحت پاکستان کو اتنا مضبوط کیا، جس پہ لوگ برا بلا کہتے ہیں، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو برا بلا کہنا چاہیے. جنرل ضیاء الحق کی جو پالیسیاں تھیں، اگر ان پالیسیوں کو برقرار رکھا جاتا تو یہ نتائج نہ ہوتے جو بھی. تو اگر ایک حکومت آتی ہے اور دوسری حکومت پہلی پالیسی کو ختم کر کے نئی پالیسی جاری کرتی ہے تو اس میں کس کو کہیں گے کہ کس کا قصور ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ تسلسل ہے مسلسل اور مختلف طریقوں سے. اور اب یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے تسلسل ہے. اور اصل چیز پاکستان کی میں نے بتایا نا کہ فوجی قوت اور پاکستان کی جو ریاست ہے، ریاست پاکستان، یہ ان کا ہدف ہے. تو اس کے لیے لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مین چیز وہی ہے. وہی لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور یہ جو بلوچستان ہے، اس پر بھی ایک ریسرچ کی اس میں ضرورت ہے کہ بلوچستان کو اتنا زیادہ کیوں انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے. تو جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جو فوجی قوت ہے، جو اصل فوجی قوت ہے، اس کا مین اس کی جگہ بلوچستان ہے. اور اسرائیل کو یہ معلوم ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ وہ یہاں سے ہوگا. اگر کبھی خدا نخواستہ انہوں نے کوئی نقصان پہنچانے کی بڑی سطح پہ کوشش کی تو ان کو یہ معلوم ہے. دوسرے نمبر پہ پاکستان کی جو سب سے قیمتی معدنیات ہیں وہ بلوچستان میں. تیسرے نمبر پہ جو اقتصادی شہرگ ہے سی پیک اور گوادر کی، وہ یہاں سے. تو یہ تینوں نشان ہیں. اور اس کے لیے وہ مذہبی لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ قوم پرستوں کو بھی اس میں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ سیاسی لوگوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں. تو میں جتنا میرا اس کا تاریخ کا مطالعہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بہت سخت وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. اور اب یہ ضروری ہے کہ ہم بات کریں اور کھل کر بات کریں. کیونکہ اگر اتنی بڑی جنگ میں بھی اگر آپ مصلحت کے اس میں چھپے رہے تو آپ اپنے آپ کے دشمن ہوں گے، اپنے ریاست کے دشمن ہوں گے. بلکہ میں سمجھتا ہوں انہیں پڑوسیوں کے بھی دشمن ہے، پڑوسیوں کو بھی نقصان ہوگا. اس ریاست کو اگر نقصان ہوگا تو ایران، افغانستان کو بھی بے انتہا نقصان ہوگا. صحیح. اچھا حضرت، جس طرح آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بھی اور ابھی بھی دہرایا اس بات کو کہ جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جس میں تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑی بات کر لوں کہ یہ جو افغانستان کا میں نے ذکر کیا نا، افغانستان میں صرف 7 سال امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے جو 7 سال تھے، یہ ایسے تھے جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے بہت زبردست کوآپریشن کی، مدد کی اور اچھے تعلقات بنائے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی ایسا حکمران نہیں آیا جو پاکستان کے ساتھ ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح پاکستان کے ساتھ اس کا رویہ ہو. اور پاکستان نے بھی ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنی ساری فرش راہ کر دی تھی، ساری سہولتیں، ساری چیزیں. تو یہ بڑا المیہ ہے اس وقت میں کہ صحیح ہدف پاکستان ہے، جیسے حضرت نے بتایا، اور یہ آج سے نہیں ہے، مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد سے مسلسل یہ چیزیں ہیں. اب یہ ہدف پاکستان ہے اگر، تو اس میں اگر مولانا حامد الحق صاحب کے سانحے پہ آؤں. اچھا، اس پہ تھوڑی بعد میں بات کرنے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو
پختونستان اور آزاد بلوچستان کے لوگ تھے، ان کے سارے مراکز کابل میں تھے اس وقت میں، اور میں نے وہ گھر دیکھے ہیں جہاں یہ بڑے بڑے یہاں کے جو سردار تھے وہ وہاں رہتے تھے، اور ان کی جو تفصیلات وہاں ہم نے دیکھیں، جو ان کا جو انٹیلیجنس کا ادارہ تھا وہاں جو ان کے نام لکھے ہوئے تھے، جو ان کو ماہانہ ملتا تھا، سالانہ ملتا تھا، وہ اتنا حیران کن تھا کہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ انڈیا اور موساد اور سوویت یونین جتنے بھی مخالف لوگ تھے وہ ملک تھے، انہوں نے افغانستان کو ان کے لیے جنت تھی۔ تو جو وہاں سے ہم نے جو نام دیکھے اس میں مذہبی لوگوں کے نام بھی تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بعض بڑے بڑے مذہبی جو لیڈر تھے ان کو بھی وہاں سے پیسہ آتا تھا، قوم پرستوں کو بھی پیسہ آتا تھا، سیاسی لوگوں کو بھی پیسہ آتا تھا، اور بہت سارے ہمارے یہاں تحریکیں جو صوبائیت کے حوالے سے اٹھتی ہیں، تو ہمیں افغانستان جا کر پتہ چلا کہ اس کا مرکز بھی افغانستان میں تھا۔ اور اگر کبھی ایسا موقع مل جائے کہ وہ جو ان کے پاس جو دستاویزات وہاں رکھی ہوئی ہیں اس میں سے اگر کچھ چیزیں دنیا کو بتائی جائیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چند لوگ اپنے اٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں سے فلاں قوم پرست ہیں، فلاں تنظیم ہے، فلاں مذہبی تنظیم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ پیچھے سے باقاعدہ ایک سلسلہ ہے۔ تو میری زندگی کے تجارب یہ ہیں کہ کوئی بھی جنگ بغیر کسی ملک کے ممکن نہیں ہے۔ تو جب کسی جنگ کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھیں اس کے پیچھے کون ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، اور اس کو اپنے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے نوجوان ان کے لیے استعمال نہ ہو سکے۔ جی، ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پاکستان کے ساتھ زبردست کوآپریشن، اور ان کے جاتے ہی پاکستان کے خلاف ایک زبردست قسم کی محاذر آئی، چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ خفیہ۔ یہ جو افغانستان میں یہ تبدیلی ہے، ملا عمر کو تو آج بھی وہاں کے لوگ اپنا رہنما رہبر مانتے ہیں، پھر ان کے جانے کے بعد پاکستان کے ساتھ یہ رویے میں اتنی بڑی تبدیلی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک دم نہیں ہوئی تبدیلی، اس کے 2-3 اسباب ہیں اس کے۔ ایک یہ کہ جب جو 50 لاکھ یا کتنے لاکھ افغانوں کو پاکستان نے ان کو مہمان بنایا، ان کو تو پوری جنگ یہاں سے ہوئی، پھر سوویت یونین کے بعد جو ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی وہ یہاں سے اس کو سپورٹ ملی پوری اس میں، تو ان کو جو بھی پاکستان کے دشمن تھے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کی فوجی قوت اور ایٹمی قوت اور مذہبی حوالے سے اور اسلامیت کے حوالے سے اصل یہاں سے ہو رہا ہے، تو جب تک اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے افغانستان میں کابل میں ایک تو میڈیا انہوں نے بڑے پیمانے پہ شروع کیا، اور اس میڈیا میں کو 50 سے زیادہ وہ چینل تھے جن کو انڈیا سپورٹ کرتا تھا، جن کے تمام اخراجات انڈیا، تو انہوں نے 20 سال یہ بیج بویا ہے پاکستان کے خلاف افغانوں میں، جو پاکستان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی تھی اس کو اتنے زیادہ انہوں نے اٹھایا کہ میڈیا کے یہ اثرات ہیں، اور آج افغانستان کے لوگ نہ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، نہ روس کے خلاف بولتے ہیں، نہ انڈیا کے خلاف بولتے ہیں، نہ ایران کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں خاص طور پہ طالبان کے خلاف وہ تو امریکہ اور نیٹو نے کیا نا، جو بھی کچھ جو مظالم کیے تھے۔ پھر جو شمالی اتحاد تھا ان کے ساتھ تو ایران تھا، پھر سوویت یونین تھا، روس تھا۔ تو آج آپ افغانستان کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، چاہے وہ فارسی میں ہو، پشتو میں ہو، حتیٰ کہ وہاں کی جو سرکاری جو ان کے ٹی وی چینل وغیرہ ہیں وہ مسلسل پاکستان پہ ایک ہدف تنقید بناتے ہیں پاکستان کو۔ کوئی بات امریکہ کے خلاف نہیں ہے، کوئی بات انڈیا کے خلاف، حالانکہ انڈیا نے سوویت یونین کا ساتھ دیا، پھر شمالی اتحاد کا ساتھ دیا، پھر نیٹو کا ساتھ دیا، تو تینوں زمانوں میں انڈیا مسلسل طالبان کے خلاف تھا، مجاہدین کے خلاف تھا۔ لیکن اس وقت میں انڈیا کے خلاف بھی کوئی بات نہیں آپ کو نہیں ملے گی، امریکہ نے جو کچھ مظالم اس کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ملے گی۔ ایران نے 70,000 سے زیادہ جو لوگ شہید ہوئے تھے طالبان مختلف جنگوں میں، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ایران کا تھا، تو ایران کے خلاف بھی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ اور روس نے تو ویسے ہی بہت کچھ کیا تھا۔ تو یہ بات بہت سوچنے کی ہے کہ جو میڈیا تھا انہوں نے اتنا زیادہ استعمال کیا پاکستان کے خلاف کہ ہر
بالعموم افغانستان میں پاکستان کا نام لینا ایک گالی بن چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو پاکستان نے افغانوں پر احسانات کیے تھے، خود پاکستان کے اندر ایسے لوگ تھے جو ان احسانات کی بجائے کچھ انہوں نے زیادتیاں بھی کی، جن میں ملا عبدالسلام ضعیف کو جس انداز سے حوالے کیا گیا، میں سمجھتا ہوں بہت غلط تھا۔ تو اس انداز کی کچھ چیزیں ہوئیں، اس کا بھی بہت برا اثر ہوا۔ تیسرے نمبر پہ جب یہاں یہ تحریکیں شروع ہوئیں TTP وغیرہ کی، تو کچھ لوگ یہاں افغان طالبان میں سے ایسے تھے جو ان کو پیسے دیتے تھے، جو ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو انہوں نے گرفتار کیا، یا امریکیوں نے ان کی نشاندہی کی، ان کو گرفتار کرنا پڑا، تو ان کو پاکستان سے تکلیف ہوئی، اور اس کا بھی بعض لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم اس لیے پاکستان کے مخالف ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو پاکستان کے جو وہ لوگ تھے جو پالیسیوں کو نافذ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے اندر وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے چلاتے، تو بعض پالیسیوں کے حوالے سے بھی غلطی ہوئی، اور اپنے مخالفین کو سمجھنے کے حوالے سے بھی غلط فہمی ہوئی، اور ان کے نظریات کو باقاعدہ ایک ریسرچ کی شکل میں سمجھنے میں بھی غلطی ہوئی۔ تو ساری غلطی ایسی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں ان غلطیوں پر بات کھلم کھلا نہیں کرتا۔ جہاں جگہ ہے بات کرنے کی وہاں میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی اس غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس غلطی اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں وزارت داخلہ بھی شامل ہے، اس میں وزارت خارجہ بھی شامل ہے، اس میں ہمارے بعض ادارے بھی شامل ہیں۔ تو یہ 4-5 اسباب ہیں، چونکہ 20-25 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو اب جو کچھ ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا، اس کو تو آپ اس کو کر سکتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اتنی فوجی قوت ہے، اتنا ان کے پاس انتظام ہے، اتنے ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے لوگ موجود ہیں، باقاعدہ پورا ایک بنا بنایا ملک ہے، تو ہمارے پاس پوری مکمل طاقت ہے کہ ہم اس فتنے کو ختم کر سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، ان سے اچھے تعلقات بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اس حوالے سے بالکل میری ذہن بالکل صاف ہے کہ پاکستان ابھی ایسا کمزور نہیں ہے جیسے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے، اور اس پر میں آگے بھی جا کے بات کروں گا۔ اس لیے اچھا، اس میں میں تھوڑا سا اس گفتگو کو اس سوال کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ غلطیاں، اس میں ظاہر ہے کچھ غلطیاں جو آپ نے بڑا کھل کے بتا دیا، یہ وہی چیزیں ہیں جو افغانستان کے لوگ بھی بولتے ہیں، سیم چیزیں، لیکن جب کمپیریزن کرتے ہیں غلطیوں کا، تو وہ ممالک جنہوں نے ان پر براہ راست جنگ مسلط کی، ہندوستان کی آپ نے مثال دی، ایران نے 70,000 طالبان، ان سے زیادہ ان کی شہادت میں اس کا ہاتھ ہے، جس طرح آپ نے بات کی، تو کیا پاکستان کی غلطی سب سے اتنی بڑی ہے کہ سب کو چھوڑ کے وہ پاکستان کے اوپر پڑے؟ نہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کے افغانوں پر، طالبان پر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ افغان قیامت تک اس کا بدلہ نہیں ہے اس کو ادا کر سکتے۔ سالانہ 54,000 زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا، 54,000 زخمیوں کا علاج، 500 کمانڈر ان کے یہاں رہتے تھے، میں بچوں کے 25 ان کے شورا کے ممبر یہاں رہتے تھے، 16 ان کے وزراء یہاں رہتے تھے، 32 گورنر رہتے تھے، اور 3 لاکھ لوگ روزانہ آنا جانا تھا ان کا۔ اور وہ کس طریقے سے رہ رہے تھے یہ مغربی دنیا کو معلوم ہے سب چیزیں، اور کس حالت میں وہ آئے تھے، سوائے چادر کے کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اتنی بڑی جو جنگ لڑی گئی ہے، تو دنیا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے لڑی گئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ افغانستان کے طالبان کے پاس اتنا بھی کوئی شرن عذر ہو، شرن بھی اخلاقی لحاظ سے بھی، پڑوسی ہونے کے لحاظ سے بھی، جو دنیا کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیے اس کے لحاظ سے بھی، میں ان کو بالکل اس بارے میں نہیں سمجھتا کہ وہ معذور ہیں۔ لیکن اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، غلط کیا انہوں نے، اور ان کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے، افغانوں سے اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے کہ ملا عبدالسلام ضعیف کو سفیر ہونے کی حیثیت، سفیر ہوتے ہوئے انہوں نے کس طریقے سے امریکہ کے حوالے کیا، اس کی کوئی اس کی جواز نہیں ہے بالکل۔ اور اگر کسی اور کے ساتھ بھی انہوں نے ظلم کیا ہے تو پاکستان کو ان سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن اس سے بڑا ظلم وہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر دونوں کو آپ ان کا موازنہ کریں تو ان میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے سرے سے۔
اور 3 سال تک پاکستان نے اتنا صبر کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے اندرونی طور پر، اس لیے میں بالکل 1% بھی ان کو نمبر نہیں دوں گا کہ آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ایک ریاست کو، ایک عالم اسلام کی اتنی بڑی ایٹمی طاقت کو آپ نقصان پہنچانے کے لیے آپ کی زمین استعمال ہو رہی ہے یا آپ کے کچھ لوگ شریک ہیں اس میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی تعویل کی جا سکتی۔ پاکستان کے جو پارلیمنٹ تھی جی، اور یہاں کا جو ادارے تھے، ہمارے جو پاکستان کا جو ادارہ جو افغانستان کے معاملات کو سنبھالتا تھا، ان سب کا مشترکہ متفقہ فیصلہ تھا کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بات کرنی ہے، طالبان کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے۔ اس کی بہت بنیادی وجہ تھی جس کا میں آگے مزید ذکر کروں گا کہ وہ نظریاتی طور پہ ان سے مربوط تھے، تو یہ ان کا مشورہ ہوا تھا کہ ہم ان سے بات کر لیں گے، افغان طالبان سے، اور وہ خود ان کو سمجھائیں گے۔ لیکن پاکستان کے بعض جو سیاسی وہاں اس وقت میں جو عہدیدار تھے، میں صاف کہہ دوں وزیر اعظم تھے اور ایک جنرل صاحب جو آج کل پابند سلاسل ہیں، تو انہوں نے اپنے ذاتی فیصلے کرتے ہوئے انہوں نے وہ فیصلے کیے جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے بھی خلاف تھے، پاکستان کی فوج کے بھی خلاف تھے، پاکستان کی پالیسی کے بھی خلاف تھے، اور پاکستان کی سلامتی کے بھی خلاف تھے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے بلنڈر آپ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور اب یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مخفی ہو، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم نے 35-40 ہزار لوگوں کو خود یہاں بلایا تھا کہ ان کو ہم سہولتیں دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوئیں تو بہت بنیادی غلطی میں سمجھتا ہوں یہ ہوئی۔ باقی اور بھی اس میں بہت کچھ ہے، لیکن ایک بات میں بتا دوں، یہ میں نے ایک چیز بتائی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہوئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو پالیسی ہے وہ 100% پاکستان کے حق میں ہے، اور وہ صحیح بھی ہے، اور افغانستان کے لوگوں کو اس پالیسی کی قدر کرنی چاہیے، مل بیٹھ کے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اچھا استاد صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ افغان قیادت بھی پاکستان میں رہی ہے، تو اچھا میں اس پر تھوڑی سی بات کر لوں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں نا ہمارے ملک کے فیصلے کے خلاف، تو اس میں جو لوگ شریک ہوئے مذاکرات میں، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی، 2 میٹنگیں ان کی خوست میں ہوئیں، دو کابل میں ہوئیں وہاں۔ تو وہاں جو کچھ چیزیں ہوئیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہماری اداروں کو، ہماری حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار تھے، چاہے وہ فوجی جنرل ہو یا حکومتی عہدیدار ہوں یا کوئی بھی ہو، میرے نزدیک کوئی ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اچھا استاد صاحب، جو آپ نے تفصیل سے ذکر کیا کہ افغان قیادت بھی پاکستان میں رہی، اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ 2021 تک میں پاکستان کے خلاف افغان قیادت کبھی بھی ملوث نہیں رہی، پاکستان میں کبھی انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، یا پاکستان مخالف سرگرمیاں انہوں نے کبھی سر انجام نہیں دی۔ یہ سب سلسلہ اس کے بعد سے پھر شروع ہوا، اور اب جو صورتحال پچھلے 2-4 مہینوں سے بنی ہے، تو اس میں باقاعدہ اب تو خبروں میں آ گیا کہ ایک افغان وزیر کا بیٹا بھی خودکش اس حملے میں مارا گیا، اور پھر جو جامعہ حقانیہ کا واقعہ ہے اس میں بھی جو لوگ تھے وہ افغانستان سے آئے تھے، بنو کینٹ کا جو حملہ تھا اس میں بھی افغان ملوث تھے، اور اب جو یہ ٹرین کا حادثہ بولان میں پیش آیا تو اس میں بھی لوگ براہ راست وہیں سے افغانستان میں رابطے میں تھے۔ تو یعنی یہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر جو چینج آ گیا، اس سے ایک تو یہ اچانک 2021 کے بعد سے کیوں ہوا کہ وہ پاکستان کے اندر باقاعدہ ان کی ایسی کارروائیوں کا نہ صرف حصہ بن رہے ہیں بلکہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، مرکز دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ملا عمر صاحب کا اس حوالے سے فیصلہ تھا، ان کے دور میں کیا ملا عمر صاحب نے اب کوئی پالیسی ایسی نہیں بنائی تھی یا کوئی ایسے فیصلے اس دور میں نہیں کیے تھے کہ پاکستان یا افغانستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں حملے نہ کیے جائیں اور وہاں پر کسی اس طرح کے خلفشار یا دہشت گردی میں لوگ ملوث نہ ہوں ان کے ملک کے؟ دیکھیے، جہاں تک اس کی بات ہے نا کہ یہ لوگ یہاں رہے پھر پاکستان کے کیسے مخالف ہو گئے، اور 20 سال میں کوئی ایک بھی واقعہ، کوئی دھماکہ، کوئی گولی افغانستان کے طالبان نے نہیں چلائی ہے، اور 20 سال انہوں نے گزارے یہاں۔
میرا یہ خیال ہے اور میری جو معلومات ہیں ابھی بھی بہت بڑا طبقہ افغان طالبان میں ایسا ہے جو پاکستان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ممنون ہیں، احسان مند ہیں. لیکن کچھ لوگ جن کو باہر سے امداد مل رہی ہے، باہر سے سپورٹ مل رہی ہے، اور ان کو جیسے آج ہم یہاں کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی آگے طاقت میں نہیں آ سکتا ہے، تو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ افغانستان میں ان عناصر کو، ان عہدیداروں کو جو پاکستان کے خلاف ان کا ذہن ہے یا جو ان کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے سارا کام ہو رہا ہے. اگر آپ اچھی ریسرچ پہ جائیں گے تو ابھی بھی پاکستان کے لیے افغان طالبان میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ، لیکن وہ بیچارے بول نہیں سکتے کیونکہ وہاں کا نظام اس قسم کا ہے. تو ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہاں بہت سارے افغان ایسے ہیں جو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور پاکستان کے حامی ہیں اور اس بات سے ناراض ہیں. مجھے شخصی طور پہ پتہ ہے بڑی سطح کے لوگ، چاہے وہ قندھار میں ہوں، کابل میں ہوں یا جلال آباد میں ہوں، وہ اس بات سے بہت شدید ناراض ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، لیکن ہمیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں، جو کچھ مجھے معلومات ہیں، اگر وہ میں آپ کو بتا دوں آپ حیران ہو جائیں گے بالکل، کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ فلاں گروپ افغانستان کی زمین کو استعمال کر رہا ہے اور فلاں گروپ ایران کی زمین کو استعمال کر رہا ہے، یہ الٹا ہے. افغانستان ان گروپوں کو استعمال کر رہا ہے، ایران ان گروپوں کو استعمال کر رہا ہے، یہ سب پراکسی ہے ان کی ساری. تو یہ الٹا ہے مسئلہ. اور اگر جس دن افغانستان اور ایران اس بات کو سمجھ گئے، اور ایران کو سمجھنا چاہیے، ایران کی حالت ویسی بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہے، تو اب تو کم از کم وہ رحم کریں نا اپنے اوپر. اب کیوں ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ؟ تو اس طریقے سے جو افغانستان میں آگے جو لوگ ہیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو جس دن ان افغانستان اور پاکستان نے آپس میں اتفاق کر لیا، ایک ہفتے سے زیادہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ افغانستان سے کوئی آدمی آ سکے. بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، افغانستان کی جو امارت اسلامیہ ہے، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے میں اس پہ آگے جا کے بات کروں گا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. وہ کیوں اجازت دے رہے ہیں، کیوں خاموشی اختیار کر رہے ہیں؟ کیا ان کی مجبوری ہے؟ کیا ان کو اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اگر ان پہ ہم نے سختی کی تو یہ داعش سے مل جائیں گے اور داعش ان کی مخالفت میں ہے، یا ان کو کوئی اور ملک استعمال کرے گا؟ تو اس میں بہت سارے احتمالات ہیں. صحیح. اچھا حضرت، میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ملا عمر صاحب نے اپنے دور میں کس طرح سے دوسرے ملکوں میں مداخلت سے روکا، حالانکہ اس وقت تو بہت ساری متنوع ملکوں کی قیادت وہاں جمع تھی اور عسکری لوگ تھے وہاں پہ. جی، ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً کوئی 40 عسکری تنظیمیں افغانستان میں تھی. ان کے معسکرات تھے، ان کے سارے امیر اور بڑے وہیں تھے سارے. اور اس وقت میں یہ مسئلہ اس وقت میں بھی اٹھا تھا اور میں خود اس میں شریک تھا. مجھے باقاعدہ مجھ سے مشاورت ہوئی. میں نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ وہاں جو میں تنظیموں کو دیکھتا ہوں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. اب اپنے ملکوں کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے اور دھماکے کرنے کی وہ مشورے کرتے ہیں، وہاں ٹریننگ ہو رہی ہے. تو اس سے تو یہ پورا خطہ جو ہے وہ خدا نخواستہ ایک تباہی سے دوچار ہوگا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اگر مجھے 2 مہینے کی اجازت دے دیں تو میں 2 مہینے افغانستان میں اسی کام پہ جاتا ہوں. تو میں نے وہاں افغانستان میں 2 مہینے گزارے پورے. میں نے ملا عمر صاحب اور ان کی جو کچن کیبنٹ تھی، جو آنڈیوال جسے کہتے ہیں، ان کی میں نے ایک فہرست بنائی. دوسرے نمبر پہ جو ان کے کمانڈر تھے ان کی فہرست بنائی. تیسرے نمبر پہ جو ان کی شورا کے ممبران تھے اور وزراء اور گورنر جو عام لوگ تھے. تو میں نے سب سے بات کی، یہاں جو تنظیمیں رہ رہی ہیں سب یہ پوری دنیا کی اپوزیشن آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی مصلحت اور ریاست اور امارت سے ہٹ کر اپنا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں یہ، اور ان کو کوئی بھی استعمال بھی کر سکتا ہے اور خود کفیل بھی ہیں. تو ان کو اس کا پابند کریں کہ یہ باہر جا کر کوئی دھماکہ نہ کریں، آپ کی اطاعت کریں اس پہ. تو بہت لمبی تفصیل، 2 مہینے ایک سے جا کر میں ملا. 2 مہینے کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی تنظیمیں سب توڑی انہوں نے، ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سب کے جو لیڈر تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آج کے بعد سے آپ لوگوں کو کسی قسم کی اپنی تنظیم بازی کی اجازت نہیں، کہیں باہر حملہ کرنے کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں.
تو جب انہوں نے یہ، اور پھر انہوں نے ان سب پہ اوپر ایک امیر مقرر کیا، ملا جمعہ خان نام تھا ان کا، تو ملا جمعہ خان کو سب کے امیر مقرر کیا. اور پھر یہ مسئلہ بھی ہوا کہ یہ تو پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے تھے، تو ان سب کو یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کو دارالامان کابل میں اکٹھا کیا جائے. تو دارالامان کابل کا علاقہ، کابل کے جنوب میں ایک بڑا علاقہ ہے، تو وہ وہاں خراب علاقہ تھا سارا، وہاں باقاعدہ پوری وہاں بستیاں بنائی گئیں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے ان پورے افغانستان کے تمام تنظیمی لوگوں کو ان کو وہاں اکٹھا کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ مسئلہ دوبارہ سے کھڑا ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. یعنی ویسے تو چونکہ حکم تھا ملا صاحب کی طرف سے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نظریاتی لحاظ سے یہ قائل نہیں تھے. تو اس پہ کافی زیادہ آپس میں ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے آپس میں اختلافات بھی ہوئے اس میں بہت زیادہ. وہ کہتے تھے کہ ہم پر جہاد فرض عین ہے، اور ملا صاحب کہتے تھے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر نہیں جہاد کر سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی. تو آخر میں پھر ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پیغام بھیجا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہ مفتی صاحب کو مجھے بھیجیں اور ہم بہت ارجنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل اب مایوس ہو گیا ہوں اور آپ اس مسئلے کا آپ حل نکال سکتے ہیں، تو آپ بتائیں کیا کریں، وہ تو نہیں رک رہے ہیں. تو میں نے پھر ان سے کہا، ملا عمر سے کہا، میں نے کہا یہ جو قرآن میں آتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں. تو آپ اور اسامہ بن لادن میں اختلاف ہے، آپ یہ کہتے ہیں باہر حملے کرنا جائز نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں فرض ہے. تو اگر ہم ایسا کر لیں کہ شریعت سے پوچھ لیں، 3 علماء آپ دے دیں، 3 علماء شیخ دے دیں، تو وہ 6 علماء بیٹھ کر فیصلہ کر دیں کہ شریعت کا کیا، اور پھر سب مانیں اس کو. تو ملا عمر صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. میں پھر شیخ کے پاس چلا گیا، شیخ اسامہ کے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کو جھگڑا ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ علماء کو حکم بنا دیں، اور ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ملا عمر صاحب نے 3 علماء کے نام دیے، مولانا شیر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جو دارالمقانیہ کے شیخ الحدیث، اس نے مولانا نور محمد صاحب جو جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر تھے، دونوں فوت ہو گئے. تیسرا میرا نام تھا. اور شیخ اسامہ بن لادن نے بھی اپنے 3 لوگ دیے، ابو حفص مصری جو ان کے نائب اول تھے، اور ابو حفص موریتانی جو ابھی تک حیات ہیں اور موریتانیہ میں ہیں، اور اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہے تو میرے پاس ان کا ٹیلی فون نمبر بھی ہے. اچھا جی. اور تیسرے ابو حفص موریتانی کے نائب، ابو حفص موریتانی جو تھے وہ ان کے لجنہ شریعہ کے رئیس تھے، یعنی انہوں نے ایک دارالفتہ بنایا ہوا تھا، اس کے صدر مفتی یہ تھے ابو حفص موریتانی. تو وہاں پھر ہم 6 کے 6 اکٹھے ہو گئے، اور پھر ایک ہفتہ ہماری بحث ہوئی. اس میں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ سلفی، چونکہ یہ لوگ سلفی ہیں تو 5 پر بات چیت ہوئی. اور 5 میں یہ ثابت ہوا کہ 5 کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جہاد کے لیے جہاں ریاست کا نظم موجود ہو تو وہاں اپنے طور پہ انفرادی طور پہ کوئی جہادی تنظیم بنا کر کسی ملک پہ حملہ کر دے، اس کی اجازت نہیں. باقاعدہ یہ بات لکھی گئی اور اس پہ سب کے دستخط ہوئے، اسامہ بن لادن کے دستخط ہوئے، ملا عمر کے دستخط ہوئے، ہم سب کے دستخط ہوئے. اور ملا عبد الجلیل صاحب اس پورے عمل کی نگرانی کر رہے تھے، اور وہ ابھی حیات ہیں وہ. اور عبد الاحد جہانگیر وال وہ بھی ابھی حیات ہیں، وہ بھی اس میں شریک تھے. ان کو پورا پتہ ہے کیونکہ جب ملا عمر نے مجھ سے بات کی تھی تو وہاں کافی سارے لوگ موجود تھے. ملا غازی موجود تھے جو ابھی بھی حیات ہیں، عبد الاحد جہانگیر وال صاحب موجود تھے، وہ بھی حیات ہیں. ملا عبدالسلام حیات ہیں، وہ بھی سب موجود تھے وہاں. اور حاجی لالا وہ بھی وہاں اس میں موجود تھے. اتنے سارے لوگوں کے نام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کھل کر ہوا تھا. تو اس پہ سب کے دستخط ہوئے اور بہت لوگوں کو اطمینان ہوا کہ آج شریعت کا فیصلہ ہو گیا ہے. لیکن ہماری تنظیموں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور پھر بالآخر وہ ہوا جو 11 ستمبر کے جو آگے واقعات ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا سب آپ نے دیکھا. تو میں نے جب ان حضرات سے بات کی ملا صاحب سے، تو جب سب سے میں نے بات کر لی، یعنی کمانڈروں سے بھی، وزراء سے اور شورا کے لوگوں سے، تو میں نے ملا صاحب سے آخر میں 2 مہینے کے بعد آخری جو میری میٹنگ تھی وہ ملا صاحب کی، تاکہ میں سب کا حوالہ دے سکوں. تو میں نے ملا صاحب سے کہا کہ میں پشتو سمجھ تو لیتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا.
تو مجھے آپ جو ہے نا وہ لامحدود وقت دیں تاکہ میں کھل کر اپنی بات کر سکوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ فجر کی نماز میرے گھر پہ آ کر پڑھ لیں. تو فجر کی نماز ہم نے ملا صاحب کے گھر پہ جا کر پڑھی انہی کے ساتھ. اور اس میٹنگ میں مفتی معصوم افغانی صاحب تھے اور طیب آغا تھے, میں تھا اور ملا صاحب تھے. یہ مجلس فجر کے بعد شروع ہوئی اور کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم نے چائے پی, جو وہاں کا افغانوں کا ناشتہ ہوتا ہے, بڑا سادہ سا. پھر میٹنگ شروع ہوئی. پھر ظہر کی نماز ہم نے پڑھی. ظہر کی نماز کے بعد ہم نے کھانا کھایا. پھر میٹنگ شروع ہوئی. عصر کی نماز پڑھی. عصر کے بعد چائے کی پیالی پی. پھر میٹنگ شروع مغرب تک. تو فجر سے لے کر مغرب تک میں نے اس میں فقہی حوالے سے, شرعی حوالے سے, سیرت کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے تمام چیزیں ملا صاحب کو بتائیں کہ ساری تنظیمیں یہاں موجود ہیں, تو ان کو باقاعدہ اس کے پابند کریں گے. تو الحمدللہ وہ اس پہ قائل ہوا ہے. پھر جا کر تو وہ کہتے کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے باہر کسی ملک کو نقصان پہنچانے کا, تو لوگ ہمیں کیوں نقصان پہنچائیں گے. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ 400 سال کے بعد علماء کی حکومت آئی ہے. 400 سال مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے نے کوشش کی تھی, اور اس میں 50, 60, 70 ہزار طلبہ علماء شہید ہوئے ہیں. اتنی بڑی قربانی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی. انگریزوں نے جو پھانسیاں دی تھیں وہ 35,000 علماء تھے, تو یہاں تو 60, 70 ہزار علماء شہید ہوئے ہیں. اتنی بڑی, تو یہ ختم ہو جائے گا, آپ ان کو سنبھالیں. تو یہ پورا اس کا وہ ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب طالبان کے جو بانی تھے, مؤسس تھے, امیر اول تھے, اور انہی کی سب کچھ چل رہی ہے اور انہی کے نام پہ سب کچھ چل رہا ہے, جب انہوں نے فیصلہ کیا اور شرعی فیصلہ کیا اور اس پہ سب کے دستخط ہوئے, تو پھر اس کے لیے کیا گنجائش ہے کہ آپ اس سے بھی مخالفت کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کچھ وہاں سے زمین استعمال ہو رہی ہے یا وہ ان کی پراکسی استعمال کر رہے ہیں, یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. جو فیصلہ خود طالبان کے امیر نے علماء سے کروایا اور سب کے دستخط, اور وہ تحریر ان کے پاس ہوگی کیونکہ وہ تو بہت بڑی تحریر تھی, تو اس تحریر کو ان کے پاس ہوگی, افغانستان میں کسی جگہ رکھی ہوگی, اس کو جا کر دیکھ لیں. اور اگر وہ نہیں ہے تحریر, یعنی جنگوں میں کوئی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں, تو جتنے نام میں نے بتائے ہیں وہ تو حیات ہیں, ان سے پوچھ لیں. دوسری بات یہ کہ جو دوحہ میں معاہدہ کیا پوری دنیا کے ساتھ, تو معاہدہ تو اس پہ عمل کرنا شرعاً واجب اور فرض ہوتا ہے. اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے, صحابہ کرام نے 250 معاہدے کیے ہیں کل, ان میں سے کسی ایک معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کی. اور پھر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر جو اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ آپس میں اختلاف ہوگا اور مخالفت ہوگی, اللہ دشمنوں کو باہر سے مسلط کر دیں گے, اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آخرت میں اس کی سزا ہے, دنیا میں سزا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سمجھ دے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو وہاں وہ لوگ, افغانستان میں سارے طالبان نہیں, افغانستان کی حکومت میں وہ لوگ جو پاکستان میں جنگ کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں, جائز سمجھتے ہیں, ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت کا فیصلہ تو ہوا تھا, اور 1 ہفتے کی مسلسل کتابیں دیکھنے کے بعد, اور اس پہ سب کے سائن ہوئے تھے, اور اس کے اور بہت سارے گواہ مل جائیں گے. تو میرے خیال میں ابھی بھی ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اور جیسے اس معاہدے کی خلاف ورزی پر افغانستان برباد ہوا, تباہ ہوا, اور 20 سالوں میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے, اور اس کی وجہ سے عراق بھی گیا, شام بھی گیا, لیبیا بھی گیا, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے دوبارہ پھر اسی کو دہرا رہے ہیں. اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہوگا, افغانستان کو بھی نقصان ہوگا, ہمارے اسلامیہ کو بھی نقصان ہوگا, شریعت کو بھی نقصان ہوگا, اور افغانوں کو اور افغان مہاجرین کو اور ان کے مستقبل کے انتہائی نقصان ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو ہماری اسلامیہ ہے, وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو اپنے شرعی فیصلے کا پاس کرنا چاہیے جو انہوں نے خود فیصلہ کیا. اچھا, یہ جو معاہدے کا ذکر حضرت نے کیا ملا صاحب کے ساتھ شیخ اسامہ, پھر اس کے بعد 11 ستمبر کا واقعہ ہوتا ہے, یعنی اس معاہدے کے فوراً بعد حضرت ملا صاحب کی زندگی میں ہی اس کی مخالفت جب ہوتی ہے. اب ہمارے پاکستان کے اندر ظاہر ہے اس پر بہت کھل کر جتنی بات ابھی ہوئی ہے اتنی بھی نہیں ہوئی, تو لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت ملا صاحب کا کیا ریاکشن تھا, یعنی جو شیخ اسامہ یا وہ جو ایک پوری خلاف ورزی ان کی طرف سے ہوئی, تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس ٹائم؟ دیکھیں, انہوں نے جب ان کو بیچ میں اندازہ ہو گیا تھا کہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اچھا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ان کے جو شورا کے ساتھی تھے ملا عبد القیوم,
وہ شہید ہو گیا افغانستان میں. اور تو ان کو انہوں نے بھیجا میرے پاس ملا صاحب نے کہ مجھے ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سنگاپور کی طرف کوئی ان کا پروگرام ہے یہ عرب لوگوں کا, تو میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے پاس وسائل ہیں, اگر آپ ان کی ملا عبد القیوم کو وہاں تک بھیج دیں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی. اور مجھے پریشانی, انہوں نے پھر بتایا ملا عبد القیوم صاحب نے کہ ملا صاحب بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس فیصلے کو قبول نہیں کیا انہوں نے, اور مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ سنگاپور میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. تو پھر یہاں علاء الدین اور ضیاء الدین ایک ہاکی کے پلیئر تھے نا جی, تو میں نام اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. صحیح. تو ضیاء الدین جو ہاکی کے پلیئر تھے ان کے بھائی علاء الدین وہ ہمارے حضرت سے بیعت تھے, اور ضیاء الدین بھی حضرت کی مجلس میں آتے تھے. اور مولانا راحت علی ہاشمی صاحب جو ہیں نا, جی یہ ان کے بہنوئی ہیں, ان کے بہنوئی ہیں ضیاء الدین کے. اچھا. جی. تو بڑا اچھا خاندان ہے ماشاءاللہ. تو ان کو ہم پہلے بھی ہمارے ساتھ, تو میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا آپ لوگ سنگاپور میں بھی کام کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. ان کا بالکل ٹھیک. تو ضیاء الدین خود گئے اب ملا عبد القیوم کو ساتھ لے کر. اس کے بعد پھر کیا ہوا نہ میں نے پوچھا ان سے کہ وہاں پر کوئی چیز ملی نہیں ملی, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ ملا صاحب کافی پریشان تھے. بیچ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر ملا صاحب نے پیغام بھیجا مجھے کہ تھوڑا نہیں بلکہ شیخ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں بالکل انہوں نے بند کر دیا ہے اور آپ ہماری کچھ ان سے بات کریں. تو میں نے اتنی ساری قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں یہاں. تو میں پھر گیا شیخ کے پاس, میں نے دل مشافہ ان سے بات چیت کی. تو انہوں نے کہا کہ میں پریشان ہوں کہ مجھے ملا عمر نے بالکل بٹھا دیا ہے. تو میں نے اتنی بڑی قربانی بیٹھنے کے لیے تو نہیں دی تھی. تو مجھے کہا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیں. تو میں ملا صاحب سے ملا جا کر, اور اس ملاقات میں مولانا مسعود علی صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم نے جا کے ملا صاحب سے بات کی کہ اس طریقے سے وہ بہت پریشان ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھے بلایا تھا, پیغام بھیجا ہے. تو ملا صاحب نے کہا کہ سب نے مل کر تو یہ فیصلہ کیا تھا, اور شریعت کا فیصلہ, شریعت کے آگے سر جھکانا چاہیے. تو شریف فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ سب اس کو مانیں گے. اب اس شریعت کے فیصلے سے کیسے وہ, تو ان کا خیال یہ تھا کہ جہاد فرض عین ہے اپنے طور پر, اور جب فرض عین چیز ہے تو فرض عین کے لیے اب نماز پڑھنے کے لیے میں ملا عمر سے پوچھوں. لیکن یہ غلط تھا, کیونکہ جب اس پہ کبھی بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری چاروں فقہوں میں جہاں ریاست موجود ہو اور ان کا نظم موجود ہو, وہاں انفرادی طور پہ کسی بھی فرد کے لیے, کسی گروپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی جہادی عسکری تنظیم بنا کے کسی ملک پہ حملہ کر دے. اور پوری ہماری اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ جہاں ان کو اس کا جواز دیا گیا ہو. یہاں اقدامی جہاد کی بات ہو رہی ہے. جی, یعنی وہ اقدامی جہاد کو فرض عین, کیونکہ جہاد تو ویسے بھی سارے طالبان نے کیا ہی ہے, وہ دفاع میں تھا سر. اس پر بھی الگ بات کرنے کی اس میں ضرورت ہے کہ جہاں ریاست موجود ہو تو وہاں اقدامی ہو یا دفاعی ہو, تو وہ ایک جو نظم بنا ہوا ہے ان کی ذمہ ہوتا ہے. کیا پاکستان میں کسی کرنل کو, کسی جنرل کو اپنے طور پہ اختیار ہے کہ وہ جا کے جنگ چھیڑ دے؟ جنگ کو معمولی چیز تو نہیں ہے. تو اتنی بڑی بڑی ہماری خلافتیں گزری ہیں, تو پھر باغی کس کو کہتے ہیں؟ تو باب البغاء کو دیکھ لیں نا, وہاں سارے احکام موجود ہیں. اس پر میں آگے چل کے پھر بھی بات کروں گا کہ ان کو ہم کیا کہیں گے. اچھا حضرت, یہ ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑی سطح پہ قتل عام ہو رہا ہے, عام لوگ مر رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی, علماء اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں, اور یہ جنگ کا دائرہ کار دن بدن جو ہے نا پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے میں ایک عالم دین, مفتی, اور جیسے آپ کا ایک تجربہ رہا پوری زندگی کا, تو آپ دونوں حضرات کو اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں, جو ہمارے بیشتر علماء کرام ہیں ان کا جو کلچر ہے پڑھنے پڑھانے کا, رہن سہن کا, اس میں ریسرچ نہیں. اس میں یہ بات نہیں پڑھائی نہیں جاتی کہ ریاست کے کیا احکام ہیں, ریاست کی کیا ذمہ داری ہیں. اور 200 سال سے علماء کرام بالکل الگ کیے ہوئے ہیں, تو ان کو ریاست سے متعلق جو احکام ہیں وہ بار بار بتانے پڑتے ہیں, ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے, پھر جا کر ان کو سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ وہ پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں اسی درس نظامی میں. کیا ابواب السمع والطاعہ, کہ ریاست کی بات کو دھیان سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا, یہ تو متواتر ہے. یہ اتنی زیادہ, تو یہ کیا موجود نہیں ہے؟ کیا ریاست کے احکام موجود نہیں ہے؟
کیا ہمارے دین میں ائمۃ الجور کا باب نہیں کہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں کہ اگر حکمران ظالم ہوں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے موجود ہیں۔ کیا فتنوں سے متعلق ابواب الفتن موجود نہیں ہے کہ فتنے آئیں گے اور وہ فتنے کس کس شکل میں ہوں گے؟ اس میں قتل و قتال بھی ہے، اس میں ریاست کے خلاف بغاوت بھی ہے، اس میں خوارج کی علامتیں بھی ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، فساد فی الارض کا بھی ذکر ہے اس میں۔ اسی طریقے سے جو علامات قیامت ہیں یہ ساری اسی سیاستہ میں موجود ہیں۔ تو لیکن ہمارا نظام 200 سال سے اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ اس کو باقاعدہ جب جو چیز پریکٹس میں نہ ہو اور اس کے اصول ضوابط بھی آپ جو کتاب ملتی ہے نا کہ ڈرائیونگ کے اصول، وہ بھی آپ زبانی یاد کر لیں، پورا حفظ کر لیں، گاڑی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو کہا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام اس حوالے سے معذور ہیں کہ ہمارے معاشرے نے، ہماری حکومتوں نے علماء کو بالکل دور کر دیا۔ تو وہ ابواب جن کا تعلق ریاست کے ساتھ تھا، جن کا تعلق جہاد کے احکام کے ساتھ تھا، ہمارے علماء براہ راست اس سے متعلق رہے ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس جو معلومات ہیں وہی معلومات ہیں جو سنی سنائی ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اس کا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ اس انداز سے چل گئی ہیں، سیاست اور اپنے ذاتی مفادات اور جو معلومات ہیں، جو نظریات ہیں، وہ اتنے خلط ملط ہو گئے ہیں کہ اس میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں جو کہ مسلسل 15-20 سال سے اس میں بات کر رہا ہوں، جب بھی میں نے علماء سے بات کی ہے تو انہوں نے میری بات کو کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ ایک میں مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ دارالعلوم کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں حضرت مفتی ربیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہم بھی تھے، اور قاری جالندری صاحب بھی تھے، اور بھی 2-3 حضرات تھے۔ تو میں نے اسی موضوع پہ بات کی تو مولانا ربیع عثمانی صاحب نے مولانا تقی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب نے آج ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں ایک لمبی میٹنگ کرنی چاہیے ان کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا یہ خیال ہے کہ اگر 10 بڑے حضرات مل جائیں اور ہم کھل کر بات چیت کر لیں یہاں کے حالات کے اوپر، مسائل کے اوپر، تو اس کے بعد پھر یہ 2009-10 کی بات ہوگی، جامعہ اشرفیہ میں ایک اجلاس ہوا۔ تو 3 دن تو وہ آف دی ریکارڈ تھا، کمرے میں ہم 10 ہی لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا سیم اللہ خان صاحب، مولانا تقی صاحب، مولانا رفیع صاحب، مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب اور قاری جالندری صاحب، اس میں مفتی کفایت اللہ بھی تھے، وہ جو ہے نا جی جمعیت کے۔ تو اس میں 3 دن اسی موضوع پر بات ہوئی اور بہت تفصیل سے میں نے افغانستان، عراق اور سب چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نوجوانوں میں، اور یہ بازاروں میں دھماکے ہوں گے اور سب ہمارے ذمے پڑے گا اور مدرسوں کو بہت نقصان ہوگا پورا۔ تو لوگوں نے بہت شکریہ بھی ادا کیا۔ تو میں نے جب بھی بات کی ہے علماء کرام سے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام سے اگر باقاعدہ کھل کر بات چیت کی جائے اور ان کو خوف نہ ہو، تھوڑا سا اپنے خوف سے نکلیں۔ خوف کس چیز سے؟ ان کو اپنے طلباء سے خوف ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ بغاوت ہے، یہ خوارج ہیں، یہ مفسدین ہیں اور ان کو اوپر وہی احکام جاری ہونے چاہیے، تو طلباء کا بہت سے طلباء ایسے ہیں جو متاثرین میں سے ہیں، تو ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں لڑ رہے ہیں ان کے پاس فوجی طاقت اتنی ہے کہ وہ کتنے علماء کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ مولانا حسن جان صاحب نے 55 مرتبہ بخاری شریف پڑھائی، اس کو شہید کیا۔ مولانا معراج الدین صاحب اتنے بڑے عالم تھے، ان کو شہید کیا۔ مولانا نور محمد صاحب کو شہید کیا، جو پاکستان میں پہلے عالم تھے جنہوں نے جہاد پر کتاب لکھی۔ پہلا شخص مولانا نور محمد صاحب وانا والے، انہوں نے جہاد پہ کتاب لکھی، کہ بڑی جہادی زندگی گزری ان کی۔ ابھی مولانا حامد الحق صاحب کا جو واقعہ ہوا کتنا افسوسناک ہے کہ ایک عالم دین کو مدرسے کے اندر، وہ مدرسہ جس کی پوری تاریخ ہے اور اس مدرسے کا نام اتنا بڑا ہے اسلامائزیشن کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، اس ملک کی خدمت کے حوالے سے، کہ آپ کا سر نیچا ہو جائے گا اس کو سن کر۔ تو ان کو جا کر انہوں نے وہاں جا کے شہید کیا ہے۔ ابھی جو ایک مفتی شامیر صاحب تھے دارالعلوم کراچی کے، غالباً فارغ تھے، جامع رشید کے فاضل تھے، یہاں سے بنور ٹاؤن کے فاضل تھے، اور جامع رشید کے مفتی یہاں سے، انہوں نے افتاح کا، انہوں نے یہاں سے کورس کیا تھا۔ ان کو یعنی نماز کے اندر شہید کیا۔ اسی طریقے سے مفتی فرمان اللہ صاحب ابھی وہاں اس میں کرم میں ان کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور بھی بہت سارے علماء کو جو شہید کیا جا رہا ہے۔
تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، تو اس کے لیے ہمیں کھل کر بات بھی کرنی چاہیے اور ان کے نظریات پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ وہ نظریات ایسے ہیں کہ ان نظریات کے مقابلے میں مولانا فرمان صاحب اگر آ جائیں، مولانا فرمان صاحب پہ 4 خودکش حملے ہوئے ہیں اب تک، اللہ نے بچایا ان کو۔ قاضی حسین احمد صاحب پہ خودکش حملہ ہوا، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پہ حملہ ہوا، حاجی عبدالوہاب صاحب کو دھمکیاں دی گئیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو دھمکی دی گئی، قاری جالندری صاحب کو دھمکی دی گئی، مولانا تقی عثمانی صاحب کو اتنی دھمکیاں دی گئیں۔ تو وہ جو نظریہ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو، کوئی بہت بڑا بزرگ ہو، کوئی شیخ الاسلام ہو، کوئی مفتی اعظم ہو، کوئی مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی سجدے میں ہو، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہو، کوئی جمعہ ہو یا رمضان ہو، لیلۃ القدر ہو، وہ سب کوئی خون کو مباح سمجھتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر میں اگلی دفعہ بھی تھوڑی سی میں مستقل اس پہ آپ مجھ سے بات کر لیں کہ 22 احادیث ہیں اس کے بارے میں، تو ان احادیث کو کون بیان کرے گا؟ تو اب تو یہ جنگ یہاں تک پہنچ گئی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نظریات پہ بات کرنی چاہیے، اور جب اس پہ بات کریں گے تو آپ کو احادیث، قرآن کی آیتیں اور پوری سیرت، تاریخ اور تمام فقہی حوالے اور عقائد کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ جو حضرت اکثر بات فرماتے ہیں نا کہ ریاستوں کا جو زوال ہوتا ہے، اس میں مثال آتی ہے لیبیا، شام، عراق کی۔ جب یہ فیصلہ ہوا نا، اس پہ دستخط ہوئے ملا عمر کے سب لوگوں کے، تو اس کے کچھ دن بعد مجھے کسی نے بتایا کہ شیخ ابو الولید جو شیخ کے نائب ثانی تھے، وہ ناراض ہو کر کابل چلے گئے۔ تو میں، چونکہ میرا آنا جانا تو بہت زیادہ تھا، اور وہ شیخ ابو الولید حنفی بھی تھے، کیونکہ باقی لوگ تو کوئی حنبلی تھا، کوئی سلفی تھا، یہ شیخ ابو الولید مصری تھے اور یہ حنفی تھے، اچھے صحافی بھی تھے، اور یہ نائب ثانی تھے ان کے۔ تو میں ایک دن ان کے بعد ویسے ہی چلا گیا کابل میں، گھر میں جہاں وہ رہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا سنا ہے آپ ناراض ہو کر آ گئے ہیں، تو وہ ناراضی کی وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، اس پہ دستخط ہوئے نا، تو اس کے کچھ دن بعد میری بیٹی تھی، 6-7 سال اس کی عمر تھی، اس کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے خواب میں فرمایا کہ اسامہ سے کہو کہ ملا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ تو میں نے جا کر شیخ کو بتایا جا کر کہ میری بیٹی، جس کو اس مسئلے کا، اس اختلاف کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی چھوٹی بچی 6 سال یا 7 سال عمر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مر رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے اتنی قدرت نہیں دی ہے کہ وہ میری ہم شکل اختیار کرے، خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو شیخ نے کہا کہ میں نے شیخ سے کہا کہ آپ بیعت کریں، تو ان کا ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر میری بیٹی نے کہا کہ آج پھر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اسامہ سے کہو کہ ملا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تو پھر میں نے جا کر کہا، تو ان کا میں کر لوں گا، پھر نہیں کی بیعت انہوں نے۔ تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں میری بچی نے کہا کہ آج مجھے پھر خواب نظر آیا، تو میں دوپہر میں ہی چلا گیا، وہ شیخ کے سونے کا وقت تھا، تو میں نے دروازہ بجایا اور سوتے کو جگایا۔ میں نے کہا کہ آپ ابھی تیسری مرتبہ، اس کے بعد میرے پاس گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا پھر۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کر لوں گا، پھر نہیں کی، تو کہتے ہیں اس وجہ سے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اور شیخ ابو الولید ابھی حیات ہیں، وہ تہران میں رہتے ہیں، اور ان سے کوئی رابطہ کر کے اس بات کو پورا پتہ لگا سکتا ہے۔ اب تو وہ بچی کافی بڑی ہو گئی ہوگی، تو وہ تہران میں ہے، اور اس سے رابطہ کرنا میرے خیال اتنا مشکل نہیں ہے۔ جو میں بات بتا رہا ہوں اس کی تصدیق آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا سنیں یہ جی پڑھا، میں یہی بات ابھی جو سوچ رہا تھا کہ اکثر ہم آپ سے سنتے ہیں کہ لیبیا، شام، عراق، یہ تو دور کی باتیں ہیں، ریاست کی اہمیت پہ جب بھی بات ہوتی ہے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ جو اتنی ریاست، تو ایک ہماری بالکل پڑوس کی ریاست جس نے اتنی مشکلوں سے اپنا وجود پایا، اور وہ ایک بغاوت کی نظر ہو گئی، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا جو گفتگو ہوئی ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس کی اہمیت اور زیادہ آج یقینی طور پہ واضح ہمارے سامنے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ نے آخری بات کی کہ علماء کرام بات ان کو کرنی پڑے۔ اچھا، اس کو بغاوت نہیں کہیں، جی صحیح ہے، میں استعمال کرنا چاہیے۔ بغاوت اس کو کہتے ہیں ریاست سے لڑے، ٹھیک، جو ریاست سے لڑے اس کو باغی کہیں گے۔ اگر ریاست کی انہوں نے سموتا اطاعت نہیں کی، یہ کہیں گے کہ ریاست کے فیصلے کی انہوں نے
ہاں، لیکن اس میں ان کا چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، میں اس کو فرض عین سمجھتا ہوں، تو اتنی گنجائش آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو علماء اچھا، اسی میں ایک اور واقعہ سنا دوں۔ جی جی جب چیچنیا کی جنگ شروع ہوئی نا، جی پہلی جنگ جب شروع ہوئی تو پہلی جنگ میں تو ان کو فتح حاصل ہو گئی تھی، تو اس کے بعد دوبارہ پھر جنگ ہوئی، تو اس زمانے میں ذیلم خان جو تھے نا وہاں کے بانی، تو میرا ان سے بھی ایک رابطہ رہتا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر افغانستان تشریف لائیں تو میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آذربائیجان آ جائیں، ہم لوگ آذربائیجان میں ہیں، باکو میں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں، تو آپ یہاں جائیں، تو افغانستان آئے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ لڑی، اور انہوں نے بتایا کہ جنگ کا بانی، یعنی جو اس کی جو آزادی کی تحریک تھی وہ بانی میں ہی تھا اس میں، اور جوہر دودایوف تو وہ میرے کہنے پر آئے تھے، جو اس وقت میں جنرل تھے نا، جو ان کی فوج میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ 15-16 ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ، اور جن سے لڑائی تھی وہ 1,71,00,000 مربع کلومیٹر، اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، اور وہاں ادارے بننا شروع ہو گئے، اسکول کھلنا شروع ہو گئے، سب چیزیں۔ تو جو عرب مجاہدین تھے وہاں، تو ان کا عمر خطاب ان کا کمانڈر تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہماری فتح ہو گئی تو اب ہم ان کو ماریں گے، روسیوں کو۔ تو ہم نے ان کو بہت سمجھایا کہ اتنی مدت کے بعد ہمیں آزادی ملی ہے، ہمیں یہاں کام کرنے دے۔ انہوں نے کہا کہ نضربہم فی عقر دارہم، کہ ان کے گھر میں جا کے ہم ماریں گے۔ تو غالباً 1994-95 کا یہ واقعہ ہوگا کہ وہاں انہوں نے پھر ایک گاڑی بارود سے بھری، اور وہاں فلیٹ تھے اس میں ماسکو میں، وہاں جا کر انہوں نے اس کو پھاڑا۔ وہ بھی خودکش حملہ تھا، اور تو اس سے 450 سے زیادہ روسی اس میں مارے گئے۔ اس کے رد عمل میں انہوں نے چڑھائی کی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ قبضہ، اور ابھی تک تو یہ وہ زخم ہے جو شریعت کے اور جہاد کے احکام معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، سطحیت اور جذباتیت کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور جب تک اس کا بندوبست نہیں ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں چیزیں نکلتی رہیں گی، اور مسلمان ریاستوں کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ جی، آخری سوال ہے، میرا خیال ہے پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے۔ علماء کرام کے حوالے سے جو ایک بات ہوئی کہ بات کرنی چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، ابھی جو مولانا حامد الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اندوناک سانحہ ہوا، ہر حوالے سے بڑا افسوسناک ظاہر ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جب وہاں پہ گئے تھے تعزیت کے اوپر، تو بڑا کھل کے انہوں نے، اور بڑے جذبات بھی ان کے بڑے عجیب و غریب تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ پانی بھی تھا، بڑی ایک نمدیدہ سی پریس ٹاک تھی وہ، اور اس میں انہوں نے بڑا کھل کے کہا کہ تم اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے ہو، تم سفاک ہو، تم قاتل ہو، تم ہمیں سمجھتے ہو ہم راستے سے ہٹا دو گے تو تمہارا، تو گویا مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے متعلق بھی ان کو یہ ابھی بھی تھریٹ ہے، جس طرح آپ نے 4 خودکش ہم لوگوں پہ بات کی، اسٹل وہ سمجھتے ہیں کہ میں غیر محفوظ ہوں ان لوگوں سے۔ تو وہ جو ان کا اشارہ تھا، وہ جو بات کر رہے تھے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اور انہوں نے جو یعنی نام تو نہیں لیا ظاہری طور پر، تو کن کو مخاطب کر رہے تھے آپ کے خیال میں، اور باقی لوگوں کو ان کی آواز میں آواز کیسے ملانی چاہیے باقی علماء کرام کو؟ دیکھیے، جب میں نے ان کی یہ بیان سنا، جی، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو، اور مجھے یہ لگا کہ آج کوئی نہ کوئی تو ہے میرے ساتھ، کیونکہ میں تو اس میں بالکل تنہا تھا۔ جی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی جرأت کو اور ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت زبردست گفتگو فرمائی، بہت زبردست بیان دیا، اور ایسے ہی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں دوسرے علماء کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ کیا انتظار کریں گے؟ آپ کی ممبر محراب محفوظ نہیں، آپ کے مدرسے محفوظ نہیں، آپ کی مسجد محفوظ نہیں، آپ کے اتنے بڑے بڑے علماء محفوظ نہیں، شیخ الحدیث محفوظ نہیں ہیں، بڑے بڑے مفتی آپ کے محفوظ نہیں ہیں، تو کب آپ بولیں گے پھر؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ایک حق بات کہنے کی جو جرأت کی ہے، سب علماء کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو مبارکباد بھی دینی چاہیے، اور ان کی تنہائی ختم کرنی چاہیے سب کو۔ اور جب ایسا کریں گے تو خود بخود افغانستان کو بھی اچھا پیغام جائے گا۔ میں اس پہ بعد میں ہی بات کروں گا انشاءاللہ، افغانستان کے موضوع پہ، علماء کے موضوع پہ، کہ اس کا حل کیا ہے، نظریاتی حوالے سے ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے، اس پہ مستقل میں انشاءاللہ بات کروں گا۔
پاکستان اور افغانستان کو آپس میں کن چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. میرا ایک تجربہ ہے, میں اس پہ بھی رائے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہاں جو گروپس ہیں جو لڑ رہے ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو میں ایک پیغام دوں گا. افغانستان کے طالبان حکومت کو بھی میں ایک اچھا پیغام دینا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہاں کی جو ادارے ہیں ان سے بھی ہم تھوڑی بات کریں. تو امید ہے کہ 2-3 نشستوں میں انشاءاللہ یہ بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بات اینڈنگ کر. میں آج کا جو واقعہ ہوا کل, جی سب سے پہلے تو میں اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جو بولان کے علاقے میں ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا اور جس طریقے سے کوئی 30 گھنٹے تک پورے پاکستان کو تشنج کی حالت میں رکھا گیا, اور 500 خاندان کتنے لوگ بنتے ہیں اور کتنی زیادہ ان کو ایک عذاب میں مبتلا کیا گیا. ایک قیامت کا منظر تھا ہر گھر میں اور پورے پاکستان میں. تو اس پر میں اپنے افسوس کا بھی اظہار کرتا ہوں. اور جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, 21 مسافر جو معلوم ہوا کہ وہ پہلے شہید ہو گئے تھے, 4 اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. وہ ان کے ساتھ بھی ہم افسوس کرتے ہیں, ان کے خاندانوں کے ساتھ. اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں تو شہادت تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے. دنیا میں تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن جو شہید ہونے والا ہوتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی, ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ واقعہ اس کی جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے اتنے کم ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا. تو میں تمام فورسز کے لوگوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, اپنی افواج کو, چاہے وہ ایئر فورس کے لوگ ہوں, چاہے وہ SSG کے لوگ ہوں, چاہے وہ FC کے لوگ ہوں, چاہے دوسرے ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں, کہ انہوں نے بہت زبردست ماشاءاللہ کارنامہ انجام دیا. اور جہاں اس میں ان کی قربانیاں ہیں, ان کی ہمت ہے, تو جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پہ جب جنگ ہو رہی ہو تو جنگ میں جو لوگ ہماری افواج کو سامنے سے ان پہ فائر کر رہے ہیں, آپ پیچھے سے فائر نہ کریں. یہ بہت بری بات ہے, انتہائی بری بات ہے. اور یہ دشمنوں کی زبان سب بولتے ہیں لوگ کہ جب اس وقت میں ضرورت ہے ہمیں متحد ہونے کی, ہمیں اپنے افواج کو سپورٹ کرنے کی, حوصلہ افزائی کرتا ہے, ان کا حوصلہ بلند. کوئی جنگیں تو حوصلے سے لڑی جاتی ہیں. وہ کس لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں؟ جو لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں, جو لوگ روزانہ شہید ہو رہے ہیں, کس لیے شہید ہو رہے ہیں؟ ہمارے لیے شہید ہو رہے ہیں نا, اس ملک کی سلامتی کے لیے. تو ہم اگر ان کو پیچھے سے ان پہ تانے برسائیں گے, ان کا ٹرول کریں گے, ٹرولنگ کریں گے ان کی, یا اور ان کا کریں گے, کتنا غلط بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جس ہمت کے ساتھ انہوں نے اس آپریشن کو کامیاب کیا ہے, اور صرف 21 لوگ, یعنی 400-500 لوگوں میں سے 21 لوگ جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی آپریشن سے پہلے شہید کیے انہوں نے. آپریشن کے دوران انہوں نے اتنی حکمت عملی, اتنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, جو انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں, ڈرون کی تصویریں دکھائی ہیں, ویڈیو ہیں, تصویریں ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت انہوں نے زبردست طریقے سے ایک کارروائی کی ہے. اور اسی پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری افواج کے پاس پوری طاقت ہے, بشرطے کہ قوم پیچھے کھڑی ہو. اور قوم کو پیچھے کیسے کھڑا کرنا ہے؟ اگر ہماری قوم کو, سوسائٹی کو کچھ مسائل ہیں فوج کے ساتھ, تو فوج کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ان سے توبہ کریں اور ان لوگوں کو مطمئن کریں. اور جو غلط فہمیاں ہیں, جو پروپیگنڈے ہیں, جو فیک نیوز ہے, اس کے بارے میں ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے. زیادہ تر غلط فہمیاں ہیں, غلطیاں ہیں, پروپیگنڈے ہیں, یا کسی کا انفرادی وہ ہے. اگر کسی افسر نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کا ذاتی وہ ہے. تو کسی ریاست کو, ریاست کے کسی ادارے کو اس طریقے سے ان کو ملوث کرنا اور کوئی پوری اس کے لیے اپنے مہم چلانا, میں سمجھتا ہوں یہ شرعاً بھی حرام ہے, آئین کے لحاظ سے بھی غلط ہے, عقل کے لحاظ سے بھی غلط ہے. اگر کوئی آئین کو, شریعت کو نہیں مانتا, عقل کو تو مانتا ہے. جب کسی گھر میں کوئی مشکل پیش آتی ہے, کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے یا سوگ کا دن ہوتا ہے, دونوں میں پرانی چیزیں نہیں چھیڑی جاتی ہیں. اس وقت میں تو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. اگر آپ کے خلاف یہودی بھی, ہندو بھی, اپنے پڑوسی بھی, اور جتنے اسلام اور پاکستان کے مخالف ہیں, جتنے ایٹمی اور فوجی قوت کے مخالف ہیں, سارے ممالک, افراد, تنظیموں, سب اکٹھے مل کر
ایک ہی جگہ سے سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے اس کے لیے؟ تو ایسے موقع میں ہمارے لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جو خبر ایسی ہو جو سچ ہو لیکن اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہو، اس خبر کو نہیں دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں 3 موقع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 3 موقع میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے، آپس میں کوئی 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہوں، 2 آدمی لڑ رہے ہوں آپس میں، ان میں مصالحت کرنے کے لیے، اور یا دشمن سے جنگ شروع ہو جائے، تو تینوں موقع پہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہاں ایسا سچ بول رہے ہیں جس سے ریاست کو، آپریشن کرنے والوں کو، افواج کو، اور وہ جو 500 لوگ وہاں یا رحمان ان کو نقصان ہو۔ اور آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں، کس کو آپ غذا دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو پاکستان کے مخالف ہیں ان کو آپ اس میں غذا دے رہے ہیں، تو اپنے سوشل میڈیا کو اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور ایسے موقع پہ حق بات کو بھی، سچ بات کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چھپانا چاہیے۔ اگر، اور یہ ہمارے فقہا نے احادیث میں بہت اس کی تفصیلات ہیں کہ جنگ کے کیا اخلاق ہوتے ہیں، کیا اخلاقیات ہوتے ہیں۔ جنگ کے اخلاقیات میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی فوجی سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس پہ حد واجب ہوتی ہو، تو جنگ کے دوران حد اس پہ نافذ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب حد جاری کریں گے تو اس کا مورال ختم ہو جائے گا، آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ تو جب اس حد تک ہمارے دین میں احکام ہیں، تو آپ بیٹھے بیٹھے ٹرولنگ کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے فیک نیوز، کہیں انڈیا سے چیزیں مل رہی ہیں کہ 200 تابوت وہاں سے کوئٹہ سے روانہ کر دیے ہیں، اور اتنے لوگ مارے گئے ہیں، اور اتنے لوگوں کو اغوا کر لیا، اور اتنے لوگوں کو وہ کر لیا ہے، سنی سے نہیں باتوں۔ اور قرآن میں 3 جگہوں میں اس کا ذکر آیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آ جائے تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے آگے خبر نہ دو، ہو سکتا ہے آپ شرمندہ ہوں اس میں۔ دوسرا منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ، کہ جب کوئی بھی خبر امن کی یا خوف کی آتی ہے تو یہ اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ رسول کو یہ خبر پہنچا دیتے یا ان لوگوں کو پہنچا دیتے جن کے ذمے، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس فیصلہ ہے، جو کام کر رہے ہیں، ان کے پاس پہنچا دیتے تو وہ اسی خبر سے بہت اچھا تجزیہ کر کے اس سے اچھی بات نکال سکتے تھے۔ اور تیسری آیت یہ ہے کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ اگر مدینہ میں منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور جن کے دل میں بیماری ہے، فساد ہے، فحاشی پھیلانے کی، اور وہ لوگ جو مدینہ کو خبریں پھیلا پھیلا کر ہلا رہے ہیں، اگر یہ لوگ اس سے باز نہیں آئے تو فرمایا کہ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، پھر ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، آپ کو اتنی ہم موٹیویشن کیا بولتے ہیں آپ لوگ اتنی آپ کو ہم وہ کریں گے، برانگیختہ کریں گے کہ آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے، اور ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، ان کے یہاں جلا وطن کریں گے، ملعونین، ان پہ لعنت ہو، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی ملے ان کو پکڑیں، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کرنے کا حکم نہیں بلکہ ریزہ ریزہ کرنے کا حکم۔ تو یہ جو قرآن حدیث میں اتنی سخت وعیدیں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جب ریاست خدا نخواستہ کسی سقوط سے دوچار ہوتی ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں حکمران ظالم ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کے ظلم سے بچنے کے، ہتھیار اٹھانے کی پھر بھی اجازت نہیں۔ تو جزاکم اللہ، اتنا کافی ہے میرے بہت شکریہ انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے یہ مستقل حضرت سے ہمیں وہ کچھ وقت ملتا رہے انشاءاللہ۔ بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، تو ناظرین محترم اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں بہت جلد، اور یہ مسلسل انشاءاللہ کوشش کریں گے آئیں گی نشست۔ ناظرین کا بھی کوئی سوال ہو تو وہ بھی کمنٹس میں آپ لکھیں انشاءاللہ اپنا سوال، وہ بھی ہم حضرت کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الوقت اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔